السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ ایک طرف ملک میں بلدیاتی انتخابات کی گہمہ گہمی ہے، 2 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں کامیابی کے ساتھ۔ تیسرے مرحلے کی طرف یہ ہمارے بلدیاتی نظام اور بلدیاتی ادارے بڑھ رہے ہیں۔ دسمبر کے پہلے ہفتے میں انتخابات ہوں گے پنجاب اور سندھ میں تیسرے مرحلے کے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومتی کارکردگی ہے جس پہ اچھی رائے بھی سامنے آ رہی ہے، منفی رائے بھی سامنے آ رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے۔ اسی طرح سے عاصم حسین صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے آج ایک پیش رفت ہوئی، ان کو 4 روزہ ریمانڈ پر دوبارہ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم اور 10 اعلیٰ شخصیات کے حوالے سے جو قتل کی ایف آئی آر درج کروائی گئی تھی اس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ بہت کچھ چل رہا ہے پاکستان کے سیاسی پس منظر پر۔ اس ساری صورتحال پر ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ آنریبل شیخ رشید احمد صاحب، ان کا تبصرہ اور تجزیہ جانتے ہیں۔ بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب۔ سر، اگر آغاز کریں جو ایف آئی آر بحال ہوئی ہے اسی سے، 3 لوگوں کے قتل کی ایف آئی آر مقدمہ درج ہوا تھا، نواز شریف صاحب، وزیر داخلہ، وزیر دفاع سمیت 10 اعلیٰ شخصیات کے خلاف، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ایف آئی آر کو بحال کر دیا ہے۔ کیا نواز شریف صاحب کے لیے کوئی اور امتحان ہے یہ؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کے پاس ایک ہی نواز شریف کا امتحان ہے کہ وہ کس وقت عسکری اداروں سے کھل کر لڑائی کا اعلان کرتے ہیں، اور وہ 2 3 4 مہینوں میں مجھے نہیں نظر آتا کہ اس سے زیادہ وہ برداشت کر سکے۔ اور یہ کیس کی ایف آئی آر تو ماڈل ٹاؤن میں بھی درج ہے جی، کیا ان کا اور جسٹس باقر نجمی صاحب کی رپورٹ بھی، ان کی رپورٹ بھی موجود ہے، لیکن استغاثہ کا کیس ان کا نہیں لگنا۔ اور ایک جے آئی ٹی بنا کے جس نے کسی ملزم کا انٹرویو بھی نہیں کیا، ان سے سوال و جواب بھی نہیں کیے، ان کو وہاں بری کیا۔ سو ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے آج لڑائی ہوئی ہے، ایک جھلک چھوٹا سا ٹیلر چلا ہے کہ پراسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ ہمیں 4 دن کا ریمانڈ چاہیے، اور رینجرز والوں نے کہا جی کہ آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں پنگا لینے والے۔ سو آصف زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت دبئی میں، وہ کیا فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے جو سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کل سے لوگ، ان کے پاس بھی ڈیفرنٹ آپشن ہے، اور وہ دونوں طرف ان کا پاؤں ہے، ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ وہ نواز شریف کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور دوسرے سرکاری اداروں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں ان کے بعض وزراء، سابق وزراء۔ اور تیسرا، کل تک آ جائیں گے راحیل شریف صاحب، اور یہ جو صورتحال کراچی کی ایک نیا ٹرن لے رہی ہے 4 لوگوں کی رینجرز کی شہادت کے بعد، سو ابھی سٹل 10 دن پڑے ہوئے ہیں۔ سو یہ 10 دن بھی کروشل ہیں، لیکن 3 4 مہینوں میں اگر یہ ٹینشن اسی طرح بڑھتی جاتی ہے تو I'm in a way کہ میں یہ شیخ صاحب، آپ نے کہا کہ نواز شریف اور فوج کے درمیان جو ہے وہ نواز شریف کب بگاڑ اپنا شروع کرتے ہیں، تو یہ زیادہ کون کمپرومائز کر رہا ہے، کون زیادہ معاملات کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے، نواز شریف صاحب یعنی سول ملٹری ریلیشن میں؟ دیکھیں، ایک فوج نے آئی ایس پی آر کا ایک بیان دیا، ان کو دست لگ گئے۔ ویسے تو میں اس بات کے بھی خلاف ہوں کہ فوج بیانات دے، اور وہ آئی ایس پی آر جو ہے وہ فوجی کا جو ہے ایکشن بولتا ہے جی، فوجی، ورنہ بیان تو میں روز ٹی وی پہ دیتا ہوں۔ سو شیخ رشید کے بیان میں اور فوجی کا ایکشن بولتا ہے ان کا بیان، لیکن نواز شریف صاحب نے 24 گھنٹے بھی سہارا نہیں کیا، ان کو بیک فائر کیا۔ میرے خیال میں جو فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کی سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوئی، اس میں بھی لکھنے کی گورننس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ گورننس ذلیل اور رسوا جتنی ہوگی اتنے یہی ذلیل ہوں گے۔ اور جو کچھ نواز شریف صاحب نے کہا، صرف کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد یہ جو آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئی وہ تو اپنی جگہ پہ آئی، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ادارے جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر رہے، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہمارے، یہ 2-3 دن کے اندر یہ 2 اعلیٰ شخصیات کی طرف سے بھی اسی قسم کی سٹیٹمنٹ آئی کہ ادارے ڈیلیور نہیں کر رہے، اس لیے 80% مقدمات کا بوجھ جو ہے وہ عدالتوں پر پڑ رہا ہے۔ دیکھیں جی، چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بہت ہی نیک سیرت انسان ہیں، اور 1.5-2 سال نئے چیف جسٹس صاحب کے ہیں، 1.5-2 سال ہی میرا خیال ہے فوجی عدالتوں کے ہیں، اور 1.5-2 سال ہی چیف آف آرمی سٹاف کے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اس ٹریکا میں 1.5-2 سال وہ آسانی سے گزاریں گے،
اور وہ بڑے پرجوش ہیں 122 کے الیکشن کے بعد اور بلدیات کے 2 ٹرم کے بعد، اور یقیناً اگر 2 ٹرم ان کی طرف گئے ہیں تو 3rd ٹرم بھی جو ہے حکمرانوں کا ہی ہوتا ہے. سو اس کانفیڈنس میں وہ کس کے گلے پڑتے ہیں، یو ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. 18,000 ارب روپیہ ہو گیا جی مقروض اس قوم پہ قرضہ، جو سر کہ 19,000 سے زیادہ ہو چکا ہے. سر شیخ صاحب 19,200 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے. صحیح ہوگا آپ کا. میں تو شیخ ہوں نا، میں کم ہی ذرا کیلکولیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ میں نے جون کے حساب سے آپ ٹھیک کہتے ہوں گے. اور یہ 6,000 ارب تھا جب مشرف گئے. پھر میرا خیال ہے، مجھے یاد نہیں ہے، کہ 13,000 ارب پہ آصف زرداری صاحب نے پہنچایا. یہ جمہوری نوخیز لوٹ مار کے پروگرام، نئے نئے آداب، اور بڑے خوش ہیں کہ وہ بری ہو گئے ہیں. جب نیب کی طرف سے آج کسی صاحب کا تجزیہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ڈاکومنٹ ہی نہیں ساتھ لگے ہوئے، NRO کے وقت وسیم وغیرہ سے وہ ڈاکومنٹ ہی کھینچ دیے گئے. سو یہ سب لوگ اب بری ہوں گے جی. الٹیمیٹلی فوج کے پاس گیند ہے کہ اس نے بھی ان کو بری ہوتے خاموش تماشائی بنے رہنا ہے، یا دے ہیو ٹو گیو دیم شٹ اپ کال، نو مور. وی ہیو ٹو ویٹ. سر وہ کیا شٹ اپ کال ہو سکتی ہے؟ ایک تو شیخ صاحب وہ شٹ اپ کال ہے نا جو ہوتی رہی 3 دفعہ ہو چکی ہے پہلے، جس کا کوئی خاص نتیجہ تو اس قوم کو نہیں ملا. اب کیا شٹ اپ کال ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کے؟ اور دیکھیں، احتساب کے عمل کو فوج تیز کرنا چاہے گی، اور اس چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. سو اس ملک میں جو معاملات ہیں، میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کو، رحیل شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو، تینوں کی اگر لائن اور لینتھ ایک نہ ہوئی تو مجھے خدشہ ہے کہ بال ٹپا کھا کے کہیں سلپ میں کیچ نہ ہو جائیں. اب آپ سوال کریں. صحیح. شیخ صاحب میں بلکہ سوال نہیں کرتا، میں آپ کو سنوانا چاہوں گا. جو آپ نے ڈاکٹر عاصم حسین کی بات بھی کی، تو آپ نے ایک پریس کانفرنس میں عاصم حسین صاحب کی گرفتاری کے بعد کیا کہا تھا، ذرا سنیے. خوشی ہے کہ نیب نے اور رینجرز نے فیصلہ کیا ہے کہ بڑی مچھلیوں کو بھی پکڑا جائے. شیخ صاحب کون سا ٹریلر سر؟ پچھلے 1 سال کے اندر صرف ایک ہائی پروفائل گرفتاری ہوئی ڈاکٹر عاصم حسین کی. قوم کے جذبات کے ساتھ ایک بار پھر یہ آپ کو نہیں لگتا کہ کھیل کھیلا گیا کہ کرپشن کے خلاف ایک بہت بڑی بے رحمانہ قسم کی جنگ شروع ہونے والی ہے ملک میں، اور کرپشن سے پاک ہوگا پاکستان، اور جتنا بھی کوئی طاقتور یا جتنا بھی کوئی سورما ہوگا وہ پکڑا جائے گا؟ صرف ایک بندہ پکڑا گیا سر، وہ بھی سندھ میں. بہت ٹھیک بات کی آپ نے. میں جس وقت میں نے انٹرویو دیا اس وقت تو میرا خیال تھا کہ کوئی جرنیل بھی پکڑے جائیں گے، اور جس میں حاضر ڈیوٹی کی بھی باتیں سن رہا تھا، کہ ایسا زبردست احتساب کی باتیں سن رہا تھا. میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں کہ وہ بیل مڈھیر نہیں چڑھی. اور جو کچھ عاصم صاحب نے کا مسئلہ ہے، اس میں دیکھیں نواز شریف صاحب براہ راست اس وقت آصف زرداری کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اور آصف زرداری اگر ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ بھی ایم کیو ایم کے ساتھ آصف زرداری کھڑا ہوتا ہے یا خاموشی سے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کرتا ہے. آپ کو 1-2 دن یا 5 دن اور انتظار کرنا ہوگا. یہ 5 دسمبر نکل جائیں بلدیاتی الیکشن، سیاست میں گرمی ہوگی. میں گرمی دیکھ رہا ہوں، اور اس کی مثال مجھے شرجیل میمن صاحب نے فون بھی کیے 2، ایک میں میری ان سے بات ہوئی دبئی سے. انہوں نے کہا جی یہ 8 کروڑ روپیہ جو میرے سٹاف نے دیا ہے، آپ نے جو کہا ہے وہ میں نے کنفرم کر کے بیان دیا. آئی مے بی رانگ. دیکھیں میں وہ کوئی فیکٹس اینڈ فگر والا بندہ نہیں ہوں، نہ میں نے کوئی ریسرچر رکھے ہوئے ہیں، نہ مجھے کوئی سوشل میڈیا کا علم ہے، نہ مجھے ای میل اور یہ دیکھنے آتے ہیں. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. انہوں نے مجھے فون کیا کہ وہ 8 کروڑ روپیہ کسی اور چیز کا ہے اور میرے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ جناب علی کے کوئی پیسے نکلے یا... میں نے کہا بھی جب وقت آئے گا تو... شیخ صاحب آپ نے جواباً ان سے پوچھا نہیں کہ پھر آپ باہر کیوں بیٹھے ہوئے 4 مہینے سے، واپس کیوں نہیں آ رہے؟ مناسب نہیں لگتا. انہوں نے خود فون کیا تھا، کسی نہ کسی اینکر نے تو ان سے پوچھا ہوگا نا. کل کے وہ ٹی وی پہ ہیں تو میں ایسے ہی... اب انہوں نے مجھے پہلی دفعہ زندگی میں فون کیے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ 8 کروڑ روپیہ نیب میں جو میرے سٹاف نے جمع کرایا ہے. میں نے کہا بھی میری اطلاع یہ ہے کہ 8 ارب روپے کا کیسز ہیں. اور انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کسی ٹی وی چینل پہ کہہ دوں گا، وہ کہہ رہے غلط ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو... وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں، ان کو کیا ریڈ وارنٹ کے ساتھ یہ بلائیں گے؟ اور پاکستان کا ہر مفرور جو ہے وہ دیکھیں دبئی میں جا کے بیٹھا ہوا ہے.
اور جو میں نے آصف زرداری کی چلیں جو آپ میں ادھر بھی آتا ہوں شیخ صاحب، میں ادھر آتا ہوں، بلکہ میرے پاس ایف آئی آر بھی ہے جو درج کروائی گئی ہے ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کے خلاف انسداد دہشت گردی کی، اور کچھ اور دفعات اور بڑے سنگین الزامات اور بہت بڑے بڑے نام ہیں اس میں جو شریک ملزم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ایف آئی آر کے اندر. کس طرح سے ان کو پکڑا جا سکتا ہے؟ اگر عاصم حسین صاحب کو 90 دن تک اپنے ریمانڈ میں رکھنے کے باوجود رینجرز کو مزید 14 دن کا ریمانڈ طلب کرنا پڑا، یعنی 90 دن کے اندر اگر تفتیش مکمل نہیں ہو سکی، تو جب اور اتنی شخصیات زیر حراست آئیں گے تو کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ ایک شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم ویورز، آنریبل شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب، ایف آئی آر میرے ہاتھ میں ہے جو درج کروائی گئی ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف، جس میں جو نام انہوں نے لیے اپنے جرائم کے اندر جن کو ملوث کیا جا رہا ہے، جن میں ایم کیو ایم کے رہنما رؤف صدیقی، وسیم اختر، انیس قائم خانی، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لیاری گینگ وار کے دہشت گردوں کے علاج کے لیے فون کرتے تھے اور علاج کے بہانوں سے مفرور ملزمان اور دہشت گردوں کو اپنے اسپتال میں پناہ دی جاتی تھی. کرپشن کے چارجز اس کے علاوہ اس میں موجود ہیں. سر، 90 دن اپنے پاس رکھنے کے باوجود 14 دن کے ریمانڈ کو طلب کرنا پڑا. میں جی لیگل آدمی نہیں ہوں، ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں، مجھ سے سیاسی باتیں آپ پوچھیں. مجھے جو خبر ہے میں آپ تک پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہوں کہ دیکھیں، آپ اینکر ہی بتا رہے ہیں کہ وہ کیا نام ہے اس کا، عزیر بلوچ بھی آیا ہے، وہ بیان بھی دے چکا ہے، اور آپ کے جو ہیں ذوالفقار صاحب، وہ بھی ذوالفقار مرزا صاحب بھی اس کے وٹنسز ہیں، ہو سکتے ہیں وقت آنے پہ. کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا، میں نے آپ کو کہا یہ 3-4 مہینوں میں پہلے کہہ چکا ہوں، مارچ تک فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ اسی تنخواہ پہ ہم سب نے کام کرنا ہے یا چوروں کے گرد ہتھکڑی لگنی ہے اور چوروں نے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے. اس 3-4 مہینے کے، اور اگر نواز شریف صاحب یا سندھ میں کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، سندھ میں دیکھیں اس وقت ساؤتھ میں یا ویسٹ میں تو شاید تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا اتحاد جو ہے کوئی سیٹیں نکال لے یا کوئی گورنمنٹ، لیکن اگر ووٹنگ میں ایم کیو ایم کا یہ کہیں کہ یہ سینٹر کراچی کی مین میئرشپ کے لیے، میں ان کو فیورٹ کینڈیڈیٹ سمجھتا ہوں، ان کو وکٹری سٹینڈ پر دیکھتا ہوں. اور جتنا کراچی کو میں اسلام آباد سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، اس میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ ایم کیو ایم کو الیکشن میں یہ پیچھے دھکیل دیں گے. تھنگز آر ویری امپورٹنٹ، اور اسپیشلی کراچی کا یہ 10 دن بھی جو ہیں وہ کافی ہیں. میں 5 تاریخ سے پہلے بیچ میں 3 تاریخ کو میرا خیال چیلم ہو جائے گا، چیلم کا ایک دن نکال دیں تو یہ 8-10 دن جو ہیں دے آر آلسو ویری امپورٹنٹ. لیکن اگر یہ گرفتاریاں شیخ صاحب جو نام اس وقت ایف آئی آر کے اندر ہیں، اگر ان میں سے کوئی گرفتاری ہوگی تو پھر الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں تیسرے مرحلے میں کراچی میں، وہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ سر جی، ہمدردیاں تو ایم کیو ایم نے عام لوگوں کی لی ہوئی ہیں، ووٹرز کی، اور لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ مختلف اینکر کہہ رہے ہیں کہ یہ بائیکاٹ کر دیں گے. نہیں، اتنے بولے نہیں ہیں ایم کیو ایم والے، اتنے بچے بھی نہیں ہیں. وہ الیکشن کی طرف ضرور جائیں گے اور الیکشن میں اپنی طاقت کا اظہار کریں گے اور الیکشن جیت کر بھی بتائیں گے. کسی کو اگر غلط فہمی ہے تو وہ 5 تاریخ کو دور ہو جائے گی. لیکن یہ جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہاں اٹ کھٹکا لگ چکا ہے، پنجابی میں جو کہتے ہیں. اور جو وسیم نے بیان دیا ہے کہ ہمارے 18 سال کے، وہ میں نے خود سنا ہے، میں اس وقت چینل پہ تھا، انہوں نے مجھے فلم دکھائی، وہ کیا ہوتا ہے ویڈیو ریکارڈنگ دکھائی، اور یہ کہنا کہ میں وارن کرتا ہوں، یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ آپ فوج کو وارن کریں. رینجرز کو جو یہ آپ کیا کو رضا کر رہے ہیں؟ او بھائی، رینجرز فوج ہے، فوج کمان کر رہی ہے، اس کو پوری سپورٹ ہے. اگر کراچی میں کوئی عقل کا اندھا، کم عقل، ذہنی پستی کا شکار، کوئی ذہنی مریض، کوئی تقریر اور میڈیا کا شوقین یہ سمجھ رہا ہے کہ رینجرز رضاکار ہے، تو پھر اس کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ فوج ہے، اور کراچی کے حالات سارے پاکستان کا نقشہ بھی پلٹ کے رکھ سکتے ہیں. صحیح. شیخ صاحب، ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے اپنے کچھ قریبی احباب کو یہ کہا ہے کہ وہ یا تو دسمبر کے اواخر میں یا جنوری کے شروع میں واپس ہوں گے پاکستان. وہ خود تو پہلے پہنچے نا، وہ خود تو پہلے تشریف لائیں، کیونکہ
ایک ذمہ دار آدمی نے 2-3 میٹنگز کی ہیں اور ان کو یہ شوٹی چاہیے جو شوٹی نواز شریف صاحب بھی نہیں دے سک رہے کہ ان کو یہاں گرفتار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کسی اور نے پکڑ لیا تو بات بہت دور چلی جائے گی۔ میں بھی لیکن آپ شیخ صاحب گرفتار کیوں کیا جائے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہوگی شیخ صاحب کہ ایک آدمی کو 11 سال جیل میں رکھا، محترمہ سے ان کے شوہر کو دور رکھا، 3 بچوں سے باپ کو دور رکھا، 18 سال کے بعد کہا گیا کہ جی آپ باعزت بری ہیں، آپ معزز شہری ہو گئے ہیں، یہ سیف الرحمان، وہ احتساب سیل، یہ سر مذاق ہے پھر زرداری صاحب کو کیوں ہر دفعہ جو ہے وہ تخت جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کرپشن، لٹیرا، ڈاکو، یہ کیوں لفظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں جی بہت ہی نیک پاک سیرت انسان ہے، اور لوگ صبح اٹھ کے اس کا نام لیتے ہیں پاکیزہ طریقے سے، جس کا نام آصف زردہ۔ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں جی؟ یہ سرے محل مجھے تو نہیں معلوم تھا، نواز شریف نے ہمیں بتایا کہ اس پہ بات کرو۔ اور اب جو ترکی کی ایک میری بہن نے بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے ڈائمنڈ کا ہار دیا، بیواؤں یتیموں کے لیے، یوسف رضا گیلانی نے اپنی بیوہ کے گھر، اپنی بیوی بیوہ کہہ دی، اپنی بیوی کے گلے میں ڈال دیا کہ سب سے زیادہ یہ بیوہ مستحق ہے۔ یہی حال راجہ رینٹل کا ہے۔ یہ چوروں کا جمعہ بازار لگا ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک کہیں کھڑا نہیں ہو رہا، پڑوس میں عالمی جنگ کے خدشات ہیں، سارا عالم اسلام پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور ہم چوروں لٹیروں اور استرے مار کے چلیں، کوئی چھری مار کے، یہ استرے مار کے لوٹ رہے ہیں، یہ استرے مار کے لوٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی کوئی بیان نہیں دے رہا۔ ظاہر ہے اس ملک میں یہ سامنے صوفہ پڑا ہے، یہ نہیں وہ والا صوفہ ہے، اس کے نیچے میں جیل میں سے تھا، کلاشن کوف نکالی گئی اور 7 سال قید ہو گیا جی، کیونکہ میں غریب کا بیٹا تھا، میں غریب کا بیٹا تھا، اور میں 7 سال میں سے 3 سال تاریخی کاٹ کے آیا بہاولپور میں۔ یہ دیکھیں اس ملک میں ججز اپنے لگاتے ہیں، پولیس ان کے نام سے بھرتی ہوتی ہے، پروسیکیوٹر ان کے نام سے بھرتی ہوتے ہیں، اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ اگر فوج، عدلیہ اور نواز شریف تینوں ایک پچ پہ آ کے احتساب کے عمل کو انہوں نے تیز نہ کیا اور فوج کے ساتھ نواز شریف کھڑا نہ ہوا، تو پھر فوج نے آئندہ 2-3 مہینے میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اپنے وقت پہ گھر چلے جانا ہے یا اس نے ان کی ٹینٹ فش کو بند کرنا ہے۔ چلیں، لیکن سر وہ محمود خان اچکزئی جو بولے کہ میں اگر کچھ ہوا خطرہ تو میں تو سویلین شریف کے ساتھ ہوں گا، پھر پیپلز پارٹی آلریڈی جو ہے وہ سویلین شریف کے ساتھ ہے، تو اس وقت تو بڑی ایک عجیب مزاحمتی صورتحال ہو جائے گی اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کی جمہوریت اب اگر چل رہی ہے تو اس کو چلنا چاہیے۔ میں بالکل آپ کا حامی ہوں۔ باقی جہاں تک اچکزئی کا سوال ہے اس کے بارے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں وہ فوج والے شریف کے ساتھ ہوگا، سویلین شریف کے ساتھ پہلے بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ بڑے بڑے میری طرح جناب یہ کیا ایسی لوگ ہیں، وی آر ناٹ وٹ وی آر، وی آر ناٹ وٹ وی آر۔ ہم ایسے سیاستدان ہیں، کس کے ساتھ ہوں گے سر؟ ہم ایسے سیاست ہیں۔ کیا بولے جی؟ خورشید شاہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ خورشید شاہ کو کیس دیکھیں نا، اس کو ملا ہے شاہ محمود، وہ اور چوڑا ہو جائے گا۔ میرے بھی 1-2 کام ہے، میں خورشید شاہ کو ہی دوں گا، کیونکہ ورنہ تو اس کی فائل بھی نیب میں ہے۔ میرے اپنے کام ہے شاہ جی کے ساتھ 1-2 اس ملک میں، اب وہی نواز شریف سے کروا سکتا ہے جی۔ میرا سکول رکا ہوا ہے جی یہاں پہ، تو وہ میں خورشید شاہ کو کہوں گا، کالج رکا ہوا ہے، شیخ رشید ایکسپریس وے میں اس کو کہوں گا بھائی، کیونکہ اس کی اہمیت اور بڑھ رہی ہے۔ اور جو بات ہم تحریک انصاف کو پہلے دن سے سمجھا رہے تھے کہ یار ایک بڑا گروپ اور بڑا بلاک بناؤ، شکر ہے 2-2.5 سال بعد سمجھ آ رہی ہے، اگر اس پہ قائم رہی ہے۔ چلیں سر ایک بریک شامل کرتے ہیں شیخ صاحب، ایک بریک شامل کرتے ہیں، کچھ اور اہم سوالات بھی ہیں، لوکل گورنمنٹ الیکشن کی بھی بات کرتے ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب، ایک بریک۔ بریک کے بعد ویلکم ویورز، شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آنریبل عوامی مسلم لیگ کے سربراہ۔ شیخ رشید احمد صاحب، یہ نیریٹو تو بڑا کرپشن کا عام ہے، بڑا پاپولر سٹانس ہے، کہہ دینا جی فلاں کرپٹ ہے اور فلاں لٹیرا ہے اور لوٹ گیا، کھا گیا، ہڑپ کر گیا ملک کو۔ وہ 2 بڑی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف کہتی بھی رہی ہیں، لیکن ثابت کچھ نہیں ہو سکتا۔ سلمان شہباز صاحب، شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے، ان کا چند روز پہلے میں نے انٹرویو کیا اور انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سنیے شیخ صاحب۔ اگر میرے نام سے ایک ایسٹ بھی پروو ہو جائے پاکستان سے باہر، ایک پن بھی پروو ہو جائے میرے ایسٹس، جو آپ سزا چاہتے ہیں مجھے دے دیں۔ کوئی ایسٹ باہر نہیں ہے؟
ایک ایسٹ بھی میں کہتا ہوں پوری دنیا میں میرا ثابت ہو جائے. سلیمان شہباز یا شہباز شریف صاحب کا؟ شہباز شریف فیملی کا جو بھی ایسٹ ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے. ایک اپارٹمنٹ ہے اور وہ ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور وہ ایگزائل کے دنوں میں تھا. اس کے علاوہ میرا ایسٹ, میرے بھائی کا ایسٹ, میرے والد کا ایسٹ ایک بھی پروو ہو جائے انڈکلیئرڈ. رائٹ شیخ صاحب, زرداری صاحب کو عدالتیں ایکوٹ کر رہی ہیں, ان کے خلاف کوئی ثبوت شواہد ٹھوس موجود نہیں ہے, وہ باعزت طور پہ بری ہو رہے ہیں. یہ اتنی بڑی فیملی کے چشم و چراغ وہ دعویٰ کر رہے ہیں آنر, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سزا مجھے دینا چاہے ہمیں منظور ہے اگر ہمارا کوئی انڈکلیئرڈ ایسٹ باہر پڑا ہو. تو پھر یہ کرپشن پھر کون کر رہا ہے سر؟ یا تو الزامات واپس لینے چاہیے, معذرت کرنی چاہیے لوگوں کو جو الزامات لگا رہے ہیں. بھائی اس ملک میں ہی کرپشن کر رہا ہوں جی, باقی تو سب ٹھیک ہے. میں ہی ہوں جو اس کرپٹ سوسائٹی کے خلاف روز انٹرویو دے کے, آپ تو پھر بھی اینکر چھٹی کرتے ہیں, میں 365 کے 365 دن میں 600 انٹرویو دے رہا ہوں. اور ابھی بی بی سی نے جو ڈاکومنٹری بتائی ہے کہ پچھلے 6 سالوں میں 600 ٹاپ انٹرویو جو ہے نا, یا تو لوگ بادشاہ ہیں یا میں پاگل ہوں یا لوگ چسکا لے رہے ہیں. میں کہنا نہیں چاہتا بچوں کے بارے میں, لیکن کتنے بلین کا انہوں نے ٹیکس دیا ہے لنڈن میں. اگر انہوں نے نہیں دیا ہوگا تو کوئی دوسرے بڑے بھائی کے بچے, تایا کے بچے ہوں گے ان کے. میں بچوں کی سیاست میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ اگر ہم ان گینگ آف 5 سے نجات نہیں دلا سکے اس ملک کو, تو 30 بچوں کی سیاست تک تو مجھے نہیں یقین میں زندہ رہوں گا. 30 بچوں کی سیاست سے پہلے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. اور یہ گینگ آف 5 کے ہاتھوں اگر یہ قوم اسی طرح بے وقوف بنتی رہی, میرے پڑوس میں ایک بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے جی, اگر قوم میری بات پہ یقین رکھتی ہے تو میرا خیال ہے اس نے 1 کروڑ روپیہ لگا دیا ہوگا. کس نے سر؟ ہمارے سارے شہر میں کوئی کیا فائدہ, ہمارے ہر وارڈ میں ٹیوب ویل لگ رہا ہے جی, لائنیں پھچ رہی ہیں جی, راتوں رات سڑکیں بن رہی ہیں. میں ان سب کو کہتا ہوں یار ٹھیک ہے یہ کام ان سے کرا لیں آپ. وہ کہتے ہیں جی آپ کا ہم پروگرام دیکھیں گے اور آپ کے یہ ہمارا دیکھیں نا ٹیوب ویل نہیں لگ سکا, میں گیس نہیں لا سکا. میرا اپنا کالج 11 سال سے 10 سال سے 2 کروڑ روپیہ ابھی میں نے اسمبلی میں چیخ کے حاصل کیا. کل میں ان کو ایڈمنسٹریشن سے جو ان سے بھی ملا جا کے, میں ایز اے ایم این اے ملا, 8 دفعہ میں وزیر ہوں, ان کے پاس چل کے گیا ہوں. خدا کے واسطے یہ پیسے 2 کروڑ جو ایم این اے کا میرا حصہ لیپس ہو جائیں گے. یہ شیخ رشید ایکسپریس وے 16 بلین کی تھی, یہاں 44 سے 50 ارب روپے کا یہ نوٹنگی کا میلہ لگا دیا انہوں نے. اس ملک میں جس کی لاٹھی ہے, جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے. اس ملک میں شرافت کی سیاست دم توڑ چکی ہے. اگر میں یہ کہوں گا اپنے شہر میں لال حویلی میں بیٹھا ہوں, یہ شہر میرے اور بڑی باتیں میرے لیے مشکل ہو جائیں گی. میں آپ کو ایز اے جینٹل مین کہتا ہوں, جو جتنا بڑا بدماش ہے, جس کے پاس 2 نمبر کا پیسہ ہے, پاکستان میں وہ اتنا ہی بڑا معزز بن چکا ہے. اور یہ قومی شان ہے. شیخ صاحب آپ لال حویلی میں بیٹھے ہیں, شیخ صاحب آپ لال حویلی میں بیٹھے ہیں, عابد شیر علی صاحب وزیر مملکت, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ عابد شیر علی صاحب محکمہ اوقاف کی حویلی میں رہتے ہیں اور کرپشن کے بادشاہ ہیں آپ. یہ عابد شیر علی صاحب کہہ رہے ہیں. سر دیکھو جی, میرے خلاف تو یہ لگے ہوئے ہیں, یہ جتنی حویلی ہے اس میں 19 لوگ اور ہیں. میں ہمیشہ نمبر 1 سے لڑتا ہوں, نمبر 2 سے کبھی نہیں لڑتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, اس وزیر مملکت نے لیٹر لکھا ہے شہباز شریف کو, یہ کمانڈر نوید کو مارنا دے کوئی, اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا ریکارڈ یہ ہے کہ آپ مار دیتے ہیں. میں نے جو نیکیاں کی ہیں وہ میرے آگے ہیں اور اللہ مجھے اس کا اجر دے گا. اور میں جس حویلی میں بیٹھا ہوں, ہے تو یہ نام ہی کی حویلی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن دہشت اس کی اتنی ہے کہ رات ان کو نیند نہیں آتی. اگر آپ میں میڈیا میں رہا ہوں, 4 دفعہ میں میڈیا کا بھی وزیر رہا ہوں یا 3 دفعہ رہا ہوں, آپ یقین کریں ایک ہی ہدایت ہے کہ شیخ رشید کی کیسٹ جو ہے نا, شیخ رشید کی ریکارڈنگ اگر وہ خود نہ دیکھیں تو پوچھتے ہیں کہ شیخ رشید آج کس جگہ پہ جائے گا. اور تمام انٹرنیٹ والوں کو ہدایت کی ہے کہ شیخ رشید کو نہ دکھایا جائے. لیکن اللہ بڑا عظیم ہے, وہ مقلب القلوب ہے, جس کے دل میں چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے. بعض لوگوں کو عہدے دیتا ہے, بعض کو عزت دیتا ہے. عابد شیر علی پہلی دفعہ زندگی میں اس جگہ پہ پہنچے ہیں. اتنی بڑی فائلیں ہیں ان کی نیب میں, سارے پولیس فاؤنڈیشن کے پلاٹ ان کے ساتھ تھے. لیکن کوئی بات نہیں, گاڈ از گریٹ, ویٹ اینڈ سی. سر عہدے دار بھی تو صاحب عزت ہو سکتا ہے نا, یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ عہدے والے کے پاس عزت نہیں ہوگی. عزت جو ہوتی ہے جی وہ اللہ کی دین ہوتی ہے. بعض لوگ, اب میں ایک ایسی بات کہوں گا کہ ایسی مجھے خود شرمندہ ہونا پڑے گا,
اس ملک میں لوگ وزیر اعظم اور چیف منسٹر اور منسٹر ہونے کے باوجود بھی عوام کے دلوں پہ حکمرانی نہیں کر سکے. پتہ نہیں کس دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں, کیا سوسائٹی ہے. بعض کا ڈر لگتا ہے کہ شاید اس ملک میں اتنے بڑے بحرانوں کے درمیان کوئی اتنا بڑا لیڈر ہی پیدا نہیں ہو رہا جو اس ملک کو بحرانوں سے نکال لے. ہم تو فکری سوچ دے سکتے ہیں, اپنی بات کر سکتے ہیں, نہ ہمارے میں تپڑ ہے کہ ہم پرائم منسٹر بننے کا سوچیں, نہ اتنا بڑا خواب دیکھتے ہیں. جو لوگ خواب دیکھتے ہیں وہ 6 دفعہ اس ملک میں آ گئے ہیں, 6ویں دفعہ آ گئے ہیں. دنیا میں لوگ ایک دفعہ آتے ہیں تو ملک کی تقدیر بدل دیتے ہیں, یہ 6ویں دفعہ آ چکے ہیں اور 18,000 آپ 19,000 ارب کا مقروض بنا دیا ہے اور کہتے ہیں جی ہم بڑے. چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں. 19,000 ارب سے زائد کے قرضہ ہے شیخ صاحب, اور 7 ارب 62 کروڑ ڈالر جو ہے وہ قرض لیا ہے 2013 اکتوبر سے لے کے اب تک. یہ بھی ایک بڑے ملکی روزنامے کی خبر ہے. ایک بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم. این اے 122 کو پھر آج چیلنج کر دیا ہے جو ضمنی الیکشن کا نتیجہ تھا. تحریک انصاف کب باہر نکلے گی؟ یہ الیکشن ہی صرف رہ گیا ہے کیا؟ جیتنا ہارنا دھاندلی شکایت ٹریبونل سر. اور سیاسی پارٹی کا کیا کام ہوتا ہے؟ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا اور علیم خان نے زبردست الیکشن لڑا. سیاسی پارٹی نے اور کیا کرنا ہوتا ہے؟ کوئی بچوں کے عقیقے تو نہیں کرانے ہوتے نا. سیاسی پارٹیوں نے سیاسی جوڑو کراٹے کرنے ہوتے ہیں. سیاسی پارٹیوں نے سیاست کرنی ہوتی ہیں, جلسہ جلوس کھیلنا ہوتا ہے. اور بالکل ٹھیک کیا انہوں نے. اور علیم خان بڑا پر امید ہے کہ تیسری دفعہ پھر لاہور سجے گا, لیکن میرا خیال ہے اس سے پہلے جب تک اس کا کیس کا فیصلہ ہوگا یا کچھ نہ کچھ سیاسی صورتحال میں کافی تبدیلی ہوگی. اچھا شیخ صاحب, 2 مراحل جو بلدیاتی الیکشن کے مکمل ہوئے, میں آپ کے سامنے مختصر نتیجہ اگر رکھوں تو مسلم لیگ نواز پنجاب کے اندر 45% نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت. تحریک انصاف صرف 12% ووٹ حاصل کر سکی. بری کارکردگی تحریک انصاف کی. اسی طرح سے اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں پیپلز پارٹی 79%, یعنی ایک طرف تو پیپلز پارٹی پر کرپشن کے الزامات, بیڈ گورننس کے الزامات, اگرچہ ثابت کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی سندھ کی مقبول ترین جماعت 79%, 79%. اور تحریک انصاف کی سندھ میں نون لیگ سے بھی بدتر کارکردگی. پی ایم ایل این نے لیے سر 114 سیٹیں اور تحریک انصاف نے لیے صرف 13 سیٹیں. تو پھر اگر مینڈیٹ حاصل ہو رہا ہے, عوام پسند کر رہی ہیں جماعتوں کو بار بار, یہ پھر ووٹ کون ڈال رہا ہے؟ جن ڈال رہے ہیں یا لوگ ڈال رہے ہیں؟ اگر لوگ ڈال رہے ہیں تو پھر ماننا چاہیے مینڈیٹ سے. دیکھیں سندھ میں آپ مجھے حکمرانی دے دیں, صبح یہ سارا رزلٹ بدلا ہوگا. یہ سارے جاگیردار اور یہ سارے فیوڈل اور 2 نمبر کے انڈسٹریلسٹ, میں ان سے بخوبی واقف ہوں. یہ سارے ضیاء الحق کے ساتھ بھی تھے, یہ سارے عمران خان کے ساتھ بھی ہوں گے وقت آنے پہ اگر کبھی اس پہ آیا, اور یہ سارے بڑی معذرت کے ساتھ آصف زرداری کے بھی ساتھ ہیں, یہ مشرف کے بھی ساتھ تھے. اصل مسئلہ جو ہے وہ عوام کا ہے, اس کی حالت نہیں بدلی جی. 2 بلدیاتی الیکشن آپ اور کرا لیں. باقی تحریک انصاف نے واقعی ان کو سوچنا پڑے گا. میں نے خود عمران خان کو کہا, اب میں تو مجھے ہنسی آتی ہے, ہم نے جو عمران خان سے قلم دعات کی سیٹیں لی تھی وہ بھی ان کے نیچے جو ایم پی اے شیمپیوں کے ایم پی اے ظاہر ہے ان کی پارٹی ہے, انہوں نے قلم دعات کو بھی بلہ پکڑا دیا آخری منٹ میں جا کے عدالتوں میں. سو ایسی عالم میں واقعی تحریک انصاف کی کارکردگی جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے بلدیاتی انتخاب میں. لیکن کیا کہیے, عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے. عوامی مسلم لیگ عمران خان کے ساتھ ہے, اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا چناؤ اور ان کا انتخاب اور ان کا طریقہ کار جو ہے حتیٰ کہ اس قدر تکلیف دہ ہے کہ انسان کو بعض کا سوچنا پڑتا ہے کہ اس نے کیسے ان کو سمجھا کے بھی تھک گئے ہیں. شیخ صاحب آخری 2 سوال. شیخ صاحب آپ کے شہر کی بات کر لیتے ہیں نا. اب اگلا جو تیسرا حتمی مرحلہ ہے اس میں آپ کے شہر میں بھی الیکشن ہو رہا ہے. آپ کے شہر میں 4-5 مہینے پہلے بھی الیکشن ہوا تھا کنٹونمنٹ بورڈز میں, اس میں میرے سامنے نتائج پڑے ہوئے ہیں سر. 10 وارڈز میں پی ایم ایل این 10 کے 10 وارڈ جیت گئی کنٹونمنٹ کے الیکشن میں. وہ بھی بلدیاتی تھے, یہ بھی بلدیاتی. تو اگر کنٹونمنٹ میں تحریک انصاف کہیں نظر نہیں آ رہی ہے یا عوامی تحریک یا باقی جماعتیں, تو پھر یہ جو اب بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں 5 دسمبر کو, اس میں پھر سر کون سا کارنامہ سر انجام دے لیں گے آپ سب؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے
وہ 20 سیٹیں تھی کنٹونمنٹ میں راولپنڈی میں. ہمیں کوئی کنٹونمنٹ نہیں لگتا, ہم ڈاؤن ٹاؤن میں رہتے ہیں. یہ بھابڑا خانہ میں آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ لال حویلی کے گرد و نواح ڈاؤن ٹاؤن سب ہم جیتیں گے. اور حلقہ 56 میں جو ہمیں 2 انہوں نے سیٹیں دی تھی رات کو, انہوں نے حالانکہ وہ ہمارے عہدیدار تھے ان کو بلہ پکڑا دیا. اسی طرح ادھر بھی انہوں نے کیا, لیکن حلقہ 55 میں کیونکہ 56 میں جو ہمیں 2 سیٹیں ملی تھی وہ دونوں انہوں نے ان کو بلہ دے دیا. ہمارے عہدیدار بھی تھے اور زبردستی کے معاملات تھے, لیکن اس کے باوجود حلقہ 55 میں ہم 2 سیٹیں کم لیں زیادہ لیں, لیکن آپ کو لاہور کی طرح ہم بالکل نیست و نابود نہیں نظر آئیں گے. آپ کو مقابلہ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے 5 تاریخ کو انشاءاللہ. چلیں شیخ صاحب, لاسٹ کویسچن سر. اکتوبر کے آخری ہفتے میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی طاہر القادری صاحب سے کینیڈا میں, اور اب اطلاعات ہیں کہ وہ 12 ربیع الاول سے پہلے واپس آ رہے ہیں پاکستان. تو کوئی ہے طاہر القادری صاحب کا سیاست نہیں ریاست بچاؤ, کوئی اس قسم کا نعرہ لے کر آ رہے ہیں یا کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, اب تو جو کچھ کرنا ہے نا, اب لڑائی شریفوں کے درمیان ہے. طاہر القادری بڑے عظیم انسان ہیں اور بہت زبردست آدمی ہیں. انہوں نے میرا بڑا خیال رکھا کینیڈا میں, اور سچ پوچھیں تو 2 دفعہ مجھے کینیڈا جاتے ہوئے امریکن نے جہاز سے اتارا, لیکن جتنی انہوں نے میری آہو بھگت کی اور جتنا مجھے انہوں نے فیملی ڈنر دیے اور پارٹی ڈنرز دیے, آئی ایم تھینکفل ٹو ہم. لیکن میرا خیال ہے اب سیاستدانوں کی گنجائش نہیں ہے. جو صورتحال میں دیکھ رہے ہوں, کوئی کٹی کٹا نکل سکتا ہے 3-4 مہینے میں. پہلے میں کہہ سکتا ہوں مارچ اپریل تک, یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں. مارچ بھی میں دور ہی سمجھتا ہوں, احتیاطاً میں مارچ اپریل کہتا ہوں, ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ مارچ تک فیصلہ ہوگا کہ اداروں نے نیچے لیٹنا ہے نواز شریف کے یا نیچے لٹانا ہے. ویٹ اینڈ سی. سر یہ 1 اپریل کو اپریل فول بھی ہوتا ہے, تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہر دفعہ ہی ہوتا ہے کہ جی مارچ اپریل, لیکن سسٹم تو چل رہا ہے نا سر, چلتا رہنا چاہیے. چلیں, میں کیا کہہ رہا ہوں, میری وجہ سے نہ سسٹم ڈوب رہا ہے نہ یہ نواز شریف کی وجہ سے چل رہا ہے. یہ سسٹم راحیل شریف کی وجہ سے چل رہا ہے. وہ ہر جگہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے رہنا چاہیے. لیکن اگر ان سے پنگا لیا گیا تو پنگے کا جواب بڑے پنگے سے دیا جائے گا. دھاندلی کی جگہ دھاندلا کریں. 2 لفظوں میں سر, اگر کچھ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہو تو شیخ رشید احمد صاحب اتنے منجے ہوئے سیاستدان اور جمہوری بلدیاتی اداروں سے اٹھ کے سامنے آنے والے, وہ کس شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں, میں ایک تو وہ نہیں ہوں جو اسمبلی میں کہتا کہ میں کس شریف کے ساتھ کھڑا. پہلے کچھ ہو تو صحیح نا, شہر ابھی آباد ہی نہیں ہوا, میں پہلے ہی وہاں جا کے بنیادیں کھودنا شروع کر دوں. پہلے لینٹر پڑے گا, کوئی بنیادیں ہوں گی, کوئی سیوریج لائنیں بچھیں گی, پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور میں اتنا سادہ نہیں ہوں جتنا آپ نے سمجھا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جی. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مجموعی صورتحال جو کرنٹ افیئرز, حالات حاضرہ ملک کا سیاسی پس منظر, اس پہ ان کی رائے, ان کی سوچ, ان کا تبصرہ آپ دیکھ رہے تھے. آپ سے ملاقات ہوگی ویورز پیر کے روز. دیکھتے رہیے گا جائزہ.